اسرائیل کی سرزمین انسانی تہذیب کی سب سے قدیم سرزمینوں میں سے ایک ہے۔ موجودہ اسرائیل، جو ایشیا، افریقہ اور یورپ کے سنگم پر واقع ہے، ہزاروں برسوں سے مذہبی، ثقافتی اور تاریخی مرکز رہا ہے۔ آثار قدیمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں انسانی آبادیاں ہزاروں سال پہلے سے موجود تھیں۔ 30 سے ہزار قبل مسیح میں کنانی شہر بستیاں یہاں ترقی پا چکی تھیں۔ بائبل کے مطابق یہی سرزمین عبرانی قوم کا وطن تھی۔ تقریباً 1200 قبل مسیح میں اسرائیلی قبائل یہاں آباد ہونا شروع ہوئے۔ بعد ازاں انہوں نے بادشاہ ساؤل، داؤد اور سلیمان کی قیادت میں ایک متحدہ سلطنت قائم کی۔ بادشاہ داؤد نے یروشلم کو دارالحکومت بنایا، جبکہ اس کے بیٹے سلیمان نے پہلا ہیکل ٹیمپل تعمیر کیا جو یہودیت کا مرکز بن گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، شمالی اسرائیل اور جنوبی یہودا۔ دونوں پر مختلف ادوار میں حملے ہوئے اور 586 قبل مسیح میں بابلیوں نے پہلا ہیکل تباہ کر دیا اور یہودیوں کو جلا وطن کر دیا۔ یہ واقعہ یہودی تاریخ میں ایک گہرا المیہ مانا جاتا ہے۔ 533 قبل مسیح میں فارسی بادشاہ سائرس نے بابل فتح کیا اور یہودیوں کو یروشلم واپس جانے اور ہیکل دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دی۔ اس طرح دوسرا ہیکل تعمیر ہوا۔ بعد ازاں اس خطے پر یونانی اور پھر رومی سلطنت کا قبضہ ہو گیا۔ رومی دور میں یہودیوں اور رومی حکمرانوں کے درمیان کئی بار بغاوتیں ہوئیں، جن میں سب سے مشہور یہودی بغاوت 66 سے 73 عیسوی اور بار کوخبا بغاوت 132 سے 135 عیسوی تھیں۔ رومیوں نے 70 عیسوی میں دوسرا ہیکل تباہ کر دیا، جس کے بعد یہودیت میں خود کو نئے انداز میں ڈھالا۔ اب یہ ایک ایسی مذہب بن گئی جو عبادت گاہ کے بجائے تعلیم، شریعت اور عبادت پر مبنی تھی۔ اس کے ساتھ ہی یہودی دنیا بھر میں بکھر گئے، جسے یہودی جلاوطنی یا ڈائسپورا کہا جاتا ہے۔ 7ویں صدی عیسوی میں مسلم افواج نے اس علاقے کو فتح کیا۔ یروشلم مسلمانوں کے لیے بھی مقدس شہر بن گیا، کیونکہ یہاں قبۃ الصخرہ یعنی ڈوم آف دی راک اور مسجد اقصیٰ تعمیر ہوئیں۔ یہ شہر اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام قرار پایا۔ اموی، عباسی اور بعد ازاں عثمانی سلطنتوں کے دور میں اس خطے میں یہودی، عیسائی اور مسلمان برادریاں اکٹھی رہتی تھیں۔ عربی زبان، اسلامی فن تعمیر اور علم و ادب نے یہاں جنم لیا۔ صفد، طباریہ، الخلیل یعنی ہیبرن اور یروشلم یہودی تصوف اور مذہبی تعلیم کے اہم مراکز بن گئے۔ خاص طور پر صفد 16ویں صدی میں قبالہ یعنی یہودی تصوف کا گڑھ بن گیا۔ 1517 سے 1917 تک عثمانی حکومت قائم رہی۔ اگرچہ علاقہ نسبتاً پسماندہ اور زرعی تھا، مگر 19ویں صدی کے آخر میں یورپی اثرات، جدید تعلیم اور یہودی ہجرت نے علاقے کے سماجی و ثقافتی ڈھانچے کو بدلنا شروع کیا۔ 19ویں صدی کے آخر میں صیونی تحریک زائنزم نے جنم لیا، جس کا مقصد فلسطین میں ایک یہودی وطن کا قیام تھا۔ یورپ میں بڑھتے ہوئے یہود مخالف جذبات کے باعث ہزاروں یہودی ہجرت کر کے فلسطین آئے۔ ان تارکین وطن نے کھیت، بستیوں اور نئے شہر قائم کیے، جن میں تل ابیب 1909 میں قائم ہونے والا پہلا جدید یہودی شہر تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کر لیا، جسے برطانوی مینڈیٹ کہا جاتا ہے۔ اس دوران یہودی اور عرب آبادیوں کے درمیان کشیدگی بڑھتی گئی۔ دوسری جنگ عظیم اور ہولوکاسٹ کے بعد دنیا بھر میں یہودی ریاست کے قیام کے لیے ہمدردی بڑھی۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کرنے کی تجویز پیش کی۔ 14 مئی 1948 کو ریاست اسرائیل کا اعلان کیا گیا۔ اسی دن عرب ممالک نے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں پہلی عرب اسرائیل جنگ ہوئی۔ اسرائیل نے جنگ جیت لی، مگر لاکھوں فلسطینی عرب بے گھر ہو گئے، جسے نکبہ یعنی المیہ کہا جاتا ہے۔ 1967 کی 6 روزہ جنگ میں اسرائیل نے مشرقی یروشلم پر قبضہ کر کے شہر کو متحد کر لیا۔ اسرائیل کے مختلف شہر اس کی متنوع تاریخ اور ثقافت کی عکاسی کرتے ہیں۔ یروشلم روحانی، مذہبی اور سیاسی مرکز۔ یہاں دیوار گریہ، ویسٹرن وال، کلیسائے قیامت، چرچ آف دی ہولی سیپلکر اور مسجد اقصیٰ تینوں مذاہب کی مقدس ترین نشانیاں موجود ہیں۔ تل ابیب جدیدیت، ٹیکنالوجی اور ثقافتی آزادی کا مرکز۔ اسے وائٹ سٹی کہا جاتا ہے اور یہ اسرائیل کا اقتصادی دل ہے۔ حیفا یہودی اور عرب شہریوں کے پرامن بقائے باہمی کی علامت۔ یہاں بہائی مذہب کا عالمی مرکز واقع ہے۔ بیر سبا،
قدیم صحرائی شہر جو آج جدید تعلیمی اور سائنسی مرکز ہے، یہ تمام شہر اسرائیل کی دوہری شناخت، قدیم روحانیت اور جدید ترقی کا امتزاج ہیں۔ اسرائیل کے مختلف شہر اس کی متنوع تاریخ اور ثقافت کی عکاسی کرتے ہیں۔ یروشلم روحانی، مذہبی اور سیاسی مرکز، یہاں دیوار گریہ، ویسٹرن وال، کلیسائے قیامت، چرچ آف دی ہولی سیپلکر اور مسجد اقصی تینوں مذاہب کی مقدس ترین نشانیاں موجود ہیں۔ تل ابیب جدیدیت، ٹیکنالوجی اور ثقافتی آزادی کا مرکز، اسے وائٹ سٹی کہا جاتا ہے اور یہ اسرائیل کا اقتصادی دل ہے۔ حیفا یہودی اور عرب شہریوں کے پرامن بقائے باہمی کی علامت، یہاں بہائی مذہب کا عالمی مرکز واقع ہے۔ بیر سبا، قدیم صحرائی شہر جو آج جدید تعلیمی اور سائنسی مرکز ہے، یہ تمام شہر اسرائیل کی دوہری شناخت، قدیم روحانیت اور جدید ترقی کا امتزاج ہیں۔ اسرائیل کی جدید تاریخ مسلسل تنازعات اور امن کی جستجو سے جڑی ہے۔ اسرائیل فلسطین تنازعہ اس کی قومی شناخت کا ایک گہرا پہلو ہے۔ اس کے باوجود حیفا اور یافا جیسے شہروں میں یہودی اور عرب شہری ثقافت، تعلیم اور فن کے میدان میں تعاون کرتے نظر آتے ہیں۔ ٹیکنالوجی اور سائنسی ترقی نے اسرائیل کو اسٹارٹ اپ نیشن کا لقب دیا ہے۔ زرعی تحقیق، طب اور سائبر سیکیورٹی میں اسرائیلی ماہرین عالمی سطح پر نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ اسی دوران فنکار، مصنف اور فلم ساز اسرائیلی معاشرے کی گہرائیوں میں موجود مسائل اور امیدوں کو تخلیقی انداز میں پیش کرتے ہیں۔ اسرائیل کی تاریخ ایک قوم کے عزم، ایمان اور تخلیقی قوت کی کہانی ہے۔ یروشلم کی مقدس گلیوں سے لے کر تل ابیب کی جدید عمارتوں تک، یہ سرزمین قدیم اور جدید دنیا کے سنگم کی نمائندہ ہے۔ یہ ملک صرف ایک ریاست نہیں بلکہ ایک علامت ہے، جلا وطنی کے بعد اثر نو جنم لینے والی قوم کی، تنوع کے باوجود یکجہتی کی اور روحانیت و جدت کی امتزاج کی۔ اسرائیل کے شہر تاریخ کے زندہ گواہ ہیں۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ تہذیب، ایمان اور ثقافت ہمیشہ تغیر پذیر رہتے ہیں، مگر انسان کی جستجو امن، شناخت اور بقا کی کبھی ختم نہیں ہوتی۔